اسی طرح آپ کے انڈیا کی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، اس میں لکھا ہوگا فرشتہ، تاریخ فرشتہ یا تاریخ ہند یا اور بھی کئی کتابیں انڈیا کی تاریخ میں چھپی ہیں، جو انڈیا ایک ملک ہے، ایک تاریخ ہے۔ تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ ان کا ایک شیعہ مذہب کا ایک ہے جس کو یہ شہید پنجم کہتے ہیں کہ جی ہمارا 5واں شہید ہے۔ وہ اصل میں یعنی بدترین قسم کا شیعہ تھا، لیکن اس زمانے میں بادشاہ جو ہے وہ نور جہاں ملکہ کے قبضے میں تھا اور وہ اس کا استاد تھا۔ اس نے کسی طریقے سے بادشاہ کو کہا کہ میرا استاد ہے، وہ آنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل بلائیں، کیونکہ وہ اکبر تو خود بھی لادین آدمی تھا نا، اس کا اپنا بھی تو کوئی مذہب نہیں تھا، ہندوؤں سے شادی، سکھوں سے شادی، مسلمانوں سے شادی، اتفاق کر رہا ہے سب ہم اکٹھے ہو جائیں گے شادی کرتے ہیں، ہر مذہب سے ہمارا۔ انہوں نے اپنا دین اکبری ایجاد کیا، اور وہ بنانے والے کون تھے؟ وہ بنانے والے دونوں بھائی تھے، فیضی اور اس کا بھائی، یہ دونوں شیعہ تھے بدترین، لیکن ایک ذرا معتدل تھا، ایک کٹر شیعہ۔ وہ آ گیا اس کا استاد۔ اب اس نے سب سے پہلے تو اپنے پاؤں جمائے نا جی، کیبنٹ میں اور ممبران میں اور بڑے بڑے لوگوں سے تعلق رکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں مضبوط ہو گیا ہوں، اب مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے، تو اس نے ایک شعر کہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اپنی عمر سے بھی اس لیے نفرت ہے کہ اس میں بھی عمر کا نام آتا ہے۔ بھی تمہاری عمر کتنی ہے؟ نام تو پھر عمر کا آ گیا نا۔ یعنی اتنی نفرت تھی بدبخت کو کہ مجھے اپنی عمر سے نفرت ہے، اس لیے کہ عمر کا نام آتا ہے۔ کسی نے بادشاہ تک بھی یہ شعر پہنچا دیا۔ بادشاہ تک جب یہ شعر پہنچا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کل دربار میں پیش کیا جائے۔ اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں تھی نا، بادشاہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے جب نور جہاں میرے ساتھ ہے، اور وہ تو فیصلے نہیں کر سکتا جب تک نور جہاں کندھے پہ ہاتھ نہ رکھے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ علامہ صاحب اب یہ بتائیں یہ شعر آپ کا ہے، اور سوچ کے سمجھ کے جواب دینا۔ جب سوال جواب شروع ہوئے نا تو نور جہاں نے پیچھے سے کوشش کی بادشاہ کے جبے کو کھینچنے کی کہ کیا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ شعر کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر سوچ لو۔ اس نے سوچا، اتنی دیر میں ملکہ نے آپ کے قمیض کو باقاعدہ کھینچا زور سے، تو بادشاہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے پیچھے دیکھا بھی نہیں، جلدی سے اپنا الٹا ہاتھ مارا بیگم کو اور کہا کہ جان من جان دادم ایمان نہ دادم۔ انہوں نے کہا بات سنو، تمہاری ناراضگی پر میں مر جاؤں گا، زیادہ سے یہی ہوگا، میں جان دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں قربان کر سکتا، عمر کی توہین نہیں کر، سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس کو باقاعدہ سزائے موت دی گئی، وہ ان کا شہید پنجم ہو گیا۔ تو یہ بدبخت قوم ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی، اس لیے ان کو سیدنا عمر سے نفرت ہے۔